جانی و مالی وہ بھی پی ٹی آئی نے اٹھایا. 9 مئی کے فوراً بعد 10,000 لوگوں کا 48 گھنٹوں میں گرفتار کیا جانا، اس کا مطلب یہ لسٹیں پہلے سے تیار تھیں. اور اگر آپ اس 9 مئی کو حذف کر دیں پاکستان کی تاریخ سے تو پی ٹی آئی سے یہ بیٹ کا نشان لیا جانا، پی ٹی آئی سے پہ اتنی گرفت پکی کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کر کے پارٹی چھڑانا، پی ٹی آئی کے ورکروں کے گھروں میں گھسنا، خواتین کی بے حرمتی کرنا، اور پھر یہ الیکشن میں روڑے اٹکانا، یہ سب کچھ نہ ہوتا. مینڈیٹ چوری نہ ہوتا، ضمنی الیکشن چوری نہ ہوتے، اور خان جو ہیں وہ 1.25 سال سے زیادہ جیل میں نہ گزار چکا ہوتا. تو لہٰذا 9 مئی کا ہونا ضروری تھا. لیکن اس جنگ میں، اس جدوجہد میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک خان کی رہائی نہ ہو، مینڈیٹ کی ریکوری اور حقیقی آزادی کا اصول نہ ہو، یہ سفر، یہ جدوجہد، یہ تگ بدو جاری رہے گی. میرا خیال ہے کہ خان کو تو وہ اندر لے گئے ہیں اسی غرض سے کہ خان کو ڈیل پہ مجبور کیا جا سکے. یہ فی الوقت آپ چلے جائیں انگلینڈ. لیکن میرا خیال یہ بھی ہے کہ پاکستانی قوم سے جو خان کی توقعات تھی، پارٹی سے جو خان کی توقعات تھی، ہم سب سے خان کی جو توقعات تھی، ہم بھی شاید ان توقعات پہ پورا نہ اتر سکے. اس طریقے سے ہم خان کے لیے جنگ نہیں لڑ سکے. بہت ساری ناکامیاں ہمیں ملی اور ہم نے اپنے آپ کو ٹویٹ دینے تک محدود کر دیا. یوں حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہو گئے. اب عوامی پریشر ہی واحد حل ہیں کہ پبلک نکلیں، روڈوں پہ بیٹھیں، تبھی کہیں جا کے ان کو عقل آئے گی. میرا خیال ہے کوئی بھی عمران خان کو نقصان نہیں دے سکا، اپنے آپ کو سب نقصان دے گئے. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں شیر افضل مروت. شیر افضل مروت صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ. اچھا شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیں کہ تعلیم کا آغاز کہاں سے تھا؟ کیا تعلیم ہے آپ کی؟ تعلیم تو میری کافی ساری ہے. میں نے ابتدائی تعلیم تو اپنے گاؤں، جو ہمارا علاقہ ہے لکی مروت، اس کے گاؤں ہے ہمارا بیگو خیل، وہاں سے شروع کی. پھر والد صاحب مجھے اور میرے بڑے بھائی کو لے گئے ڈیرہ اسماعیل خان. وہاں پہ ایک معیاری تعلیمی ادارہ تھا، وینسم کالج ابھی بھی ہے. وہاں سے ہم نے پھر تعلیم کی. پھر آگے کالج میں جب ہم آئے تو لکی مروت کی GDC سے ہم نے پڑھا. پھر پشاور یونیورسٹی آیا گریجویشن کرنے کے بعد. وہاں سے میں نے پہلے تاریخ میں MA کیا، پھر میں نے LLB کی. LLB کے بعد جو ہیں یہ جوڈیشری کا ایگزام دیا میں نے، اور جج جب منتخب ہوا اس کے بعد ملازمت کی. ملازمت کے دوران میں نے MBA بزنس ایگزیکٹو کیا، اور اسی دوران میں نے LLM کیا ہیومن رائٹس میں، ملازمت کے دوران ہی پشاور یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد جب میں نے ریزائن کیا 2009 میں ملازمت سے، تو میں چلا گیا وہاں انگلینڈ سے GDL کیا. میں نے کارڈف یونیورسٹی سے LLM کیا انٹرنیشنل کمرشل لا میں. پھر لنکن ان میں نے ایڈمیشن لیا بار کے لیے. اس دوران میں نے کئی ایک انٹرنیشنل کورسز کیے، جس سلسلے میں میں ملیشیا گیا، تھائی لینڈ گیا، اسپین گیا، فرانس گیا. یہ ملازمت کے دوران کیے تھے. آپ جج بھی رہے ہیں، بطور جج کہاں کہاں سروس کی، اور ریٹائرمنٹ کیوں لیا آپ نے؟ ریٹائر تو میں نہیں ہوا. میں نے کہا میں نے استعفیٰ دیا تھا. استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ حالات ایسے موافق نہیں تھے جاب میں ملازمت کرنا اس وقت، اور کچھ میں بندی رہنا پسند نہیں کرتا ہوں. یہ ڈسپلن کے تابع ہونا اور افسروں کے تابع ہونا، یہ خمیر میں ذرا تھوڑی سی مشکلات پیش آئی. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ میں نے خیبر پختونخوا کے کوئی 13-14 اضلاع میں نے ملازمت کی، اور پھر لاسٹ میری سروس تھی وہ ادھر اسلام آباد کی تھی. ڈائریکٹر جنرل تھا میں ایک وفاقی ادارے کا. ٹھیک ہے. اور جو ہی میں یہاں سے میں نے ریپاٹریٹ ہوا تو میں نے ریزائن دیا. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب، یہ بتائیں کہ جو آج کل ہم سنتے ہیں ججز پہ پریشرائز ججز کو کیا جاتا ہے، تو جب آپ جج تھے کیا کبھی آپ کو بھی پریشرائز کیا گیا، یا کوئی ایسا فیصلہ جس پہ آپ بہت الجھ چکے ہوں؟ میرا خیال ہے ملازمت کے دوران ایسے کئی ایک مواقع آئے جہاں پہ لوگ رجوع کرتے تھے
ہائی کورٹ سے یا ہائی کورٹ کا کوئی جج صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ سفارش کر لیتا تھا، لیکن وہ اس قسم کی نوعیت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ بھئی انصاف اور میرٹ پہ چلیں. بعض اوقات اپنے کیسز ہوتے تھے پاورفل پارٹیز کے، تو ہر ایک اپنا زور دکھانا پسند کرتا تھا، لیکن مجبوری کبھی نہیں بنی کہ کوئی ایسا کیس آیا ہو جس میں آدمی بڑا مجبور ہو جائے. ہمیشہ اپنی ثوابدید اور اپنا جو ڈسکریشن ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے. سیاست میں انٹری کب کی اور سیاست میں آنے کا کیا ارادہ تھا؟ کیوں آئے سیاست میں؟ سیاست میں تو میرا خاندان جو ہے وہ انگریز سے قبل کے سیاست میں ہے. بنو کا گزٹیئر اٹھائے تو لکی اور بنو پہلے ایک ہی ضلع تھا، تو میرے خاندان کا ذکر اس میں ملے گا، میرے پردادا کا. اور پھر میرے دادا جان اور میرے والد صاحب یہ اپنے علاقے کی سیاست کرتے رہے. میں چونکہ ابتدا سے ملازمت میں چلا گیا تھا، تو جب ملازمت سے واپس آنے کے بعد میں نے پھر سیاست شروع کی. اور میرے والد صاحب حیات تھے اور وہ جس پارٹی کی سیاست کرتے تھے تو ہم والد صاحب کی وجہ سے اسی پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے. GOI کا آپ حصہ تھے، تو تحریک انصاف پھر کیوں جوائن کی تھی آپ نے؟ تحریک انصاف ہوا یہ کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ معاملات پہ اختلافات ہوئے اور کچھ بد اعتمادی پیدا ہوئی. اس ایک تصویر سے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، وہ جو خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، یہ 2017 کی تصویر ہیں. پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک لاڈ کے ڈرافٹنگ کے لیے ویٹنگ کے لیے مجھے ایک اسائنمنٹ دیا تھا، اس میں نے پریزنٹیشن دی. تو یہ تصویر جو ہیں PTI کے آفیشیل سائٹ سے اپلوڈ ہوئی، جو پھر بڑی وائرل ہوئی GOI کے حلقوں میں. پھر مولانا صاحب نے بھیجا. بہرحال وضاحت دینا مجھے کبھی پسند نہیں رہا ہے. وہ ایک آفیشیل میرا ایک بطور وکیل اسائنمنٹ تھا، تو مخالفین کے ساتھ اگر سیاسی مخالف تھے تو پھر جو ہیں اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میں ان کا وکیل بھی تھا KP اسمبلی کی جب وہ اسپیکر تھے. تو اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کے توفیل پھر خان صاحب سے ملاقات ہوئی 2017 میں. پھر میں نے PTI جوائن کی. 2018 میں جب الیکشن آئے تو میں نے PTI کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. وہاں اس دور میں PTI نے ایفیڈیوٹ مانگے تھے تمام امیدواران سے کہ اگر ٹکٹ ایوارڈ نہ ہوا تو پھر پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑیں گے. تو جو پرویز خٹک صاحب تھے انہوں نے سارے ٹکٹ جو ہیں ہمارے علاقے کے ایک معتبر فیملی ہے سیف اللہ خاندان، ان کو دے دیے. ان کی ماں پہ سارے ٹکٹ تقسیم ہوئے ہیں اور یوں پرویز خٹک صاحب کی بدولت مجھے ٹکٹ نہیں ملا، اگرچہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کیے تھے. تو جو 2 ٹکٹ ہمارے صوبائی اور قومی کے ایوارڈ ہوئے، ایک اشفاق خان میراخیل تھے، ایک جوہر محمد خان جو ابھی MPA بنائے. تو پھر میں نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں دیے کیونکہ وہاں پولنگ ایجنٹوں کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہوتی تھی، اور میں نے ان دونوں کو سپورٹ کیا اور بڑے نیرو مارجن سے دونوں رہ گئے تھے. ٹھیک ہے. عمران خان کے وکیل بھی ہیں آپ، تو عمران خان کی وکالت کس طرح کی؟ کس طرح کیا عمران خان نے رابطہ کیا کہ آئیں میرے کیسز کو دیکھیں، اور پہلے کس کیس کو دیکھا تھا آپ نے؟ مئی 2022 میں خان صاحب کے مقدمات کے سلسلے میں ان سے ملاقات ہوئی. خان صاحب مجھے جانتے تھے کیونکہ جب وزیر اعظم تھے تو اس دوران بھی 2-3 دفعہ میں ان سے ملا، جس کے بعد جو ہیں ان کے مقدمات کا ہم نے بیڑا اٹھا لیا. تو خان ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا، 9 مئی سے قبل یہ جو G11 میں یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہیں یہاں کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا. 1-2 ریلیز نکالی گئی تھی مئی کی 2022 کی. تو خان صاحب جو ہیں آیا کرتے تھے عدالتوں میں، تو ان کے ساتھ یہ ان مقدمات میں پھر میں نے وکالت نامے دیے. اور جس کے بعد جو ہے رمضان آیا، اور رمضان میں پھر خان صاحب جو ہیں وہ ٹاسک دیا کرتے تھے سیاسی بھی اور وکالت. میں نے اس کے بعد 9 مئی کے فوراً بعد جو ہیں خان کے جتنے بھی کیسز تھے سب میں ان کا وکیل رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ عمران خان نے خود آپ کو کہا آئے میرے کیسز کو دیکھیں. ہاں، تو عمران خان کی مرضی سے ہوتا ہے نا، وکیل تو خود نازل نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ میں نے 73 لگ بھگ کیسز کیے خان کے، اور جس کے بعد جو ہیں پھر وقتاً فوقتاً کچھ دوستوں کی مہربانی سے وہ کیسز کچھ مجھ سے واپس لیے گئے. ٹھیک ہے.
لیکن یہ جو خان صاحب کے اڈیالہ جیل کی منتقلی کا کیس تھا، یا یہاں ان کے جو تھوڑے بہت ہی ایکسرسائز مشین کے لیے یا ملاقاتوں کے لیے سیاسی عمائدین کی یا وکلا کی، یہ سارے کیسز میں نے کیے. عیدت کیس میں ان کا وکیل رہا، توشہ خانہ 1 میں خان صاحب کا وکیل رہا، جو معین دلاور صاحب کے پاس کیس تھا اس میں خان صاحب کا وکیل تھا. اور بھی یہ قدرت اللہ صاحب کے پاس جب عیدت کا کیس تھا ابتدا میں ہی پرنسپل لائر تھا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب یہ بتائیں 9 مئی پہ آتے ہیں، 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی ایک ایسا دن گزرا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اب لوگوں نے رٹ لیا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر 2045 بھی آئے گا تو یہ نون لیگی اور ان کی حمایتی یہی گردان دہرائیں گے کہ اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو پاکستان ترقی کر جاتا. اور 9 مئی جو ہیں آپ سمجھیے پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ تھا، اور یہ دوسری قسط تھی. پہلی قسط جو ہے وہ نومبر 2022 میں چلی، دوسری قسط 9 مئی کو چلی. اس کے بعد چھوٹے وقفے ہوئے، یہ سائفر کی شکل میں اور عیدت کیس کی شکل میں، توشہ خانہ کی شکل میں. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی قسطوار یہ داستان چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں بہت سے لوگوں نے 9 مئی کی مذمت کی، پرویز خٹک نے اور بہت سے لوگوں نے. اگر آپ کو کہا جاتا کہ شیر افضل مروت آپ کو پریشرائز کیا جاتا کہ 9 مئی کی مذمت کریں تو کیا آپ کرتے؟ ہاں میں ضرور کرتا. جنہوں نے 9 مئی کی ہے ان کی مذمت میں ضرور کرتا. جنہوں نے 9 مئی کی ان کی مذمت کرتا. ہاں لازماً. یہ ایک دیکھیے میں فوجداری پریکٹس میری اسپیشلٹی ہے، تو مجھ سے زیادہ کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا تھا، کس طرح ہوا، کن سے کروایا گیا، اور کس طرح یہ سب کچھ ہیج کیا گیا، کس طرح جو ہیں لوگوں کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا گیا، کس طرح جو ہیں لوگوں کو ورغلایا گیا اور بلوے کی شکل دی گئی، اور نیٹ بند کیا گیا، 144 لاگو نہیں کیا گیا. پھر 9 مئی کے آپ دیکھیں نا، 9 مئی کے نقصانات پی ٹی آئی کے لیے کتنے زیادہ ہیں. اور 9 مئی کو کیا ہو جاتا، جس طرح تصویر کشی ہو رہی ہے کہ 9 مئی کو ایک بغاوت ہوئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی بغاوت، کوئی یہ بیرن، یعنی آپ اس طرح بغیر کسی اصلے کے تو بغاوت کر ہی نہیں سکتے ہیں. پھر بغاوت ایسی بغاوت تھی کہ جس میں نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی باغی ہے، نہ کوئی بلوائی ہے. البتہ 2-3 بلڈنگوں پہ جو ہیں وہ آگ لگائی گئی. یعنی کہ اگر کسی نے بغاوت کرنی ہے تو پھر یہ اس طرح بغاوت کرتے. 25 لوگ خود مرے، 100 لوگ زخمی ہوئے، 4 تاحال اپائج ہے. تو نقصان جانی و مالی وہ بھی پی ٹی آئی نے اٹھایا. 9 مئی کے فوراً بعد 10,000 لوگوں کا 48 گھنٹوں میں گرفتار کیا جانا، اس کا مطلب یہ لسٹیں پہلے سے تیار تھی. اور اگر آپ اس 9 مئی کو حذف کر دیں پاکستان کی تاریخ سے تو پی ٹی آئی سے یہ بیٹ کا نشان لیا جانا، پی ٹی آئی سے پہ اتنی گرفت پکی کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کر کے پارٹی چھڑانا، پی ٹی آئی کے ورکروں کے گھروں میں گھسنا، خواتین کی بے حرمتی کرنا، اور پھر یہ الیکشن میں روڑے اٹکانا، یہ سب کچھ نہ ہوتا. مینڈیٹ چوری نہ ہوتا، ضمنی الیکشن چوری نہ ہوتے، اور خان جو ہیں وہ 1.25 سال سے زیادہ جیل میں نہ گزار چکا ہوا تھا. تو لہٰذا 9 مئی کا ہونا ضروری تھا. ٹھیک ہے. آپ کنونشن کے لیے نکلے 9 مئی کے بعد، اور ان حالات میں نکلے جب کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا، تو کتنا یہ مشکل تھا آپ کے لیے یہ سوچنا کہ اب میں نے باہر نکلنا ہے؟ اور جب آپ نکلتے تھے کسی بھی کنونشن کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتے تھے، کیا سوچ کے نکلتے تھے؟ میرا خیال ہے چند ایک کنونشن میں آپ بھی گئے تھے ہمارے ساتھ، تو لہٰذا آپ چشمدید گواہ ہیں کہ کوئی ایک کنونشن بھی ہم نے کسی نے ہماری سہولت کاری تو کی نہیں. لاکھوں لوگ نکلے ہمارے ساتھ، ہر ایک نے سفر کیا، ہر ایک پہ پرچہ ہوا، ہر ایک کو روکا گیا، ہر جگہ پہ ناکہ بندیاں ہوئی، ہر ایک جگہ پہ سڑکیں بند کی گئی، پل گرائے گئے، دیر میں اور باجوڑ میں فائرنگ کی گئی، لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے. لیکن کنونشن میں نے اس لیے کامیاب ہوا، اور یہ آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ خالی میدان تھا، کوئی تھا نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے.
تو خالی میدان میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور جیت گیا. میرا کسی سے مقابلہ ہی نہیں تھا. کنونشن جو ہیں اللہ نے تھوڑی جرت عطا کی اور عوام ایسے نکلے کہ کنونشن کی کامیابیوں نے اور لوگوں کے نکلنے نے ہمیں سرخرو کیا, لوگوں میں قبولیت دی. اب وہ اکیلی کی یہ دوڑ میں نہ جیتتا تو شاید یہ نہ ہوتی. ہاں البتہ کچھ ساتھی احباب دوست اگر اس وقت کوشش کر لیتے تو وہ بھی ہماری طرح اس جیت کے یہ اس سے مستفید ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے. ایسے مرغت صاحب مائنڈ نہیں کرنا, یہ ایک سوال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لانچ کیا گیا عمران خان کے متبادل لانے کے لیے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے, اور آپ کو ایک پیچھے سے سپورٹ ہے؟ دیکھیے میں اب اس الزام کی کیا, دیکھیے پاکستان تحریک انصاف, اس سوال کا جواب چند ایک صحافیوں نے پوچھا ہے, یعنی کہ کوئی مجھ پہ اتنا مہربان ہوا کہ پورے پاکستان میں ہی نظر آیا آل آف اے سڈن کہ میں خان کی جگہ لوں. نمبر 1. نمبر 2, الحمدللہ خان آج بھی زندہ ہیں, دلوں پہ راج کر رہا ہے. تو یہ ایک تھیوری ہے جو مستقبل میں کہیں جا کے شاید لوگوں کو نظر آئے. آپ نے دیکھا یہ جو میرے ساتھ ہوا, جس انداز میں مجھے کارنر کیا گیا, اور پھر میں نے کہا کہ اگر کارنر کرنا ہے تو کر لو. تو لہذا میرے کوئی سیاسی سٹیکس نہیں ہے اور نہ میری کوئی مجبوریاں ہیں, نہ میرا کوئی کاروبار ہے. اسی وجہ سے میں تو ذہنی طور پہ تیار تھا آریا پار ہونے کے لیے, بلکہ میری تو شاید تیاری بھی تھی کہ میں اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ بس سیٹ واپس کرو تو میں چلا جاتا. کئی اور ملک, کیونکہ پاکستان میں دن بدن رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, خصوصاً یہ شہرت ملنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور یہ خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں نا, یہ سارے مفروضے ہیں. یہ مفروضوں کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں کہوں کہ حسنین بھائی جو ہیں وہ قادیانی ہو گیا ہے, تو حسنین بھائی لوگ یہ کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر آپ وضاحتیں دیتے پھرے. شہادت کوئی نہیں ہے, بس کسی بندے کو آپ نے ڈیگریڈ کرنا ہے, آپ نے اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانا ہے, یا آپ نے اس کے کریڈنشیل کو مشکوک بنانا ہے عوام کے نظروں میں. بس الزام درو اور پھر کہو کہ جی بس اب آپ ہی ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو. الحمدللہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں, اور آپ بھی شاید ہمارے ساتھ کئی تکالیف میں ساتھی تھے کہ ہم نے جس طریقے سے ان تکالیف کو اٹھایا ہے, اب بار بار ذکر کر کے ہمیں اپنا آپ اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے بہت ساری چیزیں کھوئی ہے. سب سے بڑی چیز جو کھوئی ہے وہ اپنی وکالت کھوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب کافی عرصے سے ڈیرا بن چکا ہے, ڈیرا بن گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وکالت کر ہی نہیں سکتا ہوں. جاتا ہوں کچہری میں, وہاں پہ تصویر بنانے والا اور سیلفیاں اور یہ ٹک ٹاک بنانے والوں کا رش, ایک عدالت سے دوسرے عدالت جانا مشکل ہو گیا ہے. پہلے تو ہم تڑے پہ بیٹھ جاتے تھے عدالت میں یا راستے میں بیٹھ جاتے تھے, اور اسی طرح سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ایک وکالت کا جانا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہم کھو گئے ہیں, لیکن اس جنگ میں, اس جدوجہد میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک خان کی رہائی نہ ہو, مینڈیٹ کی ریکوری اور حقیقی آزادی کا اصول نہ ہو, یہ سفر, یہ جدوجہد, یہ تگ بدو جاری رہے گی. لکی مرغت سے آپ نے الیکشن لڑا, تو پہلی دفعہ میدان میں انٹر ہونا, الیکشن لڑنا, اور مولانا فضل الرحمان جن کی جماعت کا کبھی آپ حصہ تھے, ان کے بیٹے سے الیکشن لڑنا کتنا مشکل تھا یا آسان تھا آپ کے لیے؟ بہت آسان ثابت ہوا, بہت ہی آسان. یہ الیکشن میرے لیے, دیکھیں یہ واحد الیکشن تھے کہ جس میں میرا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. یہ 20 گاڑیاں لے کے آپ چلتے تھے ساتھ. ہاں, وہ جو گاڑیاں ہوتی تھی, یہ آپ یقین کریں سارے قبیلے نے, سارے دوستوں نے مل کے خرچے اٹھائے. تو میرا نہ کوئی خرچہ ہوا ماں سوائے 3-4 لاکھ روپے کے, جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ریلیاں, جھنڈے, الیکشن کے اخراجات, یہ سارے میرے خیال ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے خود اٹھائے ہیں. اور بڑے ہی دیکھو, اور یہ جو جیتے نا,
ہمارے پورے علاقے میں صدیوں میں اس طرح جیت کسی کو ملی ہی نہیں ہے. 2-3 ہزار سے زیادہ کسی کا لیڈ نہیں ہوتا تھا. 70-72 ہزار 72 ہزار کی لیڈ سے مخالف کو ہرانا یہ کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا. دونوں امیدواروں نے میرے آدھے ووٹ بھی نہیں لیے, میرے ووٹوں کے آدھے برابر بھی, اور بڑے نام تھے, ان کی بڑی پارٹیاں تھی. پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ 1 ارب سے زیادہ روپے تو ووٹروں کی یہ وابستگیاں خریدنے میں ان کے لگے. ایک طرف 3 لاکھ روپیہ لگا, نہیں میرا وہ 3 لاکھ بھی شاید سمجھے کہ ایک طرف اربوں سے زیادہ لگے. بجلی کے پول بانٹے گئے, ٹرانسفارمر تقسیم کیے گئے, نقد کیش تقسیم کیا گیا. پورا لکی مروت اس کا گواہ ہے. انہوں نے ہزاروں لوگوں نے پیسے بھی ان سے لیے, ووٹ مجھے دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے, آپ الیکشن جیتتے ہیں, لیکن ایک فارم 47 اندر آ جاتا ہے, اور جو قوم کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ فارم 47 یہ تو چیز ہوتی ہے, اور بہت سے لوگوں کو فارم 47 کے تحت ہرایا گیا. آپ یہ کوشش نہیں کی گئی؟ کوشش کی گئی تھی. رات کو مجھے بتایا گیا کہ 4 بجے رزلٹ دیں گے. 4 بجے رزلٹ دیتے وقت دینے والے غائب ہو گئے. صبح پھر میں سویا ہوا تھا کہ اطلاع آئی کہ وہ متعلقہ دفاتر میں جو ہیں 3 نمبر پہ آنے والا امیدوار گیا ہوا ہے, اور اس کو جیتوانے کے لیے فارم 47 مرتب ہو رہا ہے. یہ سن کے پھر میں نے لوگوں کو, تقریباً 10 ہزار کے لگ بھگ لوگ میں مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. تو ہم نے کہا کہ چلو جی, پھر ایک جنگ کی تیاری کے لیے ہم گئے وہاں پہ, کہ اگر وہ ہمیں رزلٹ نہ دیتے تو میں گیا وہاں پہ. میں نے پورے ضلع کو کال کیا, اور پھر 25 ہزار سے زیادہ لوگ آئے وہاں. ان دفاتر کا ہم نے گھیراؤ کیا. پھر میں جب اندر جا رہا تھا تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یا نتیجہ دیں گے یا پھر جنگ ہوگی. اگر میں جیتا ہوا ہوں, قوم نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, 72 ہزار سے زیادہ لیڈ ہے, کس کو میں یہ حق دے سکتا ہوں؟ ہمارے اپنے روایات ہیں, اور میرے لیے شرم کا مقام تھا کہ جیتا ہوا ہونے کے باوجود جو ہے یہ مجھے ہارا ہوا ڈکلیئر کرتے. تو جب میں وہاں پہ گیا, اندر ڈی سی, ڈی پی او, آر او یہ سب بیٹھے ہوئے تھے, کہ اس دوران جو لوگ میرے ساتھ آئے تھے ان کی فائرنگ شروع ہو گئی. جب فائرنگ, اس میں میرے جو بلٹ پروف گاڑی تھی اس کو بھی ایک گولی لگی. اچھا. تو بہرحال وہ فائرنگ جو تھا وہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا, لیکن اس فائرنگ نے بڑی سراسیمگی پیدا کی, اور شاید حکام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑے یعنی نیت بنا کر آئے ہیں. تو اس دوران جو ہے, جو ہمارے ڈی آر ہوتے جس سے میں کافی خائف تھا, کیونکہ وہ میں سمجھتا تھا, لیکن وہ بڑا ایک اعلیٰ پائے کا انسان نکلا. اس نے بڑی ریزسٹ کیا, اور پھر شاید انہی کی دلچسپی تھی, حالات تھے, لوگوں کا پریشر تھا, اور وہ فائرنگ کا واقعہ تھا کہ پھر ہمیں رزلٹ مل گئے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کو 9 فروری کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. پورے ملک میں فارم 47 کے تحت جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا دیا جاتا ہے. بالکل. 5 دن بعد پریس کانفرنس کی جاتی ہے. بالکل نکلنا چاہیے تھا. 9 فروری کو پورے پاکستان کو اسلام آباد میں کال دینی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کو 1 سال جیل میں ہو گیا. کون ہے قصوروار؟ کب آئیں گے عمران خان باہر؟ میرا خیال ہے کہ خان کو تو وہ اندر لے گئے ہیں اسی غرض سے کہ خان کو ڈیل پہ مجبور کیا جا سکے. لیکن میرا خیال یہ بھی ہے کہ پاکستانی قوم سے جو خان کی توقعات تھی, پارٹی سے جو خان کی توقعات تھی, ہم سب سے خان کی جو توقعات تھی, ہم بھی شاید ان توقعات پہ پورا نہ اتر سکے. اس طریقے سے ہم خان کے لیے جنگ نہیں لڑ سکیں. بہت ساری ناکامیاں ہمیں ملی, اور ہم نے اپنے آپ کو ٹویٹ دینے تک محدود کر دیا. عملی طور پہ ابھی بھی تانے ہمیں دیے جا رہے ہیں, پنجاب میں آپ نہیں آئے, کہ پی ٹی آئی نہیں آئی ہے, اور تانے بنتے بھی ہیں, کیونکہ اتنے کروڑوں لوگوں نے پنجاب میں ہمیں ووٹ دیا. 9 مئی کے فوراً بعد لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ نکلے, تو پنجاب میں کیوں نہ نکلتے. لیکن اب جو حالات بنے ہیں, لوگ مہنگائی کی وجہ سے, بدامنی کی وجہ سے, پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری, اور بہت سارے کروڑوں لوگوں کے غربت کی لکیر سے نیچے آنے کی وجہ سے
فرسٹریشن بڑھ چکی ہے، اور سب سے بالا یہ ہیں کہ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ جن کو ہم نے حکمران بنانے کے لیے ووٹ دیا ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا اور 17 سیٹوں والوں کو حکمران بنا دیا، اور یوں قانون کی حکمرانی جو ہیں وہ مسلوب ہو چکی ہے۔ ان تمام چیزوں نے پاکستان میں بڑے آئیڈیل حالات پیدا کیے ہیں ایک احتجاج کی۔ شاید پہلے گرمیاں تھیں، لوگ کمفرٹ کو بھی دیکھتے ہیں، اب میرا خیال ہے ستمبر کے مہینے میں ہماری بڑی اچھی احتجاج ہیں وہ پنجاب سے شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ڈیل کی بات کی آپ نے، تو کوئی پتہ ہے کیا پیشکش کی جاتی ہے عمران خان کو کہ اس چیز پہ ڈیل کر لیں؟ دیکھیے ڈیل تو یہی ہے نا کہ سسٹم کا حصہ بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، تھوڑا صبر کر لو، کچھ عرصے کے بعد اقتدار آپ کو دے دیں گے، فی الوقت آپ چلے جائے انگلینڈ۔ جو میں گیس کر رہا ہوں، کنکریٹ ٹرمز تو میرے سامنے نہیں آئے، لیکن کوششیں ہوئی ہے۔ اب خان صاحب ڈیل کر لیں تو خان صاحب کی جو جتنی محنت ہے ہم سب کی، اس پہ پانی پھر جائے گا، کیونکہ اسی ڈیل یا اسی نظام کی بوسیدگی کے خلاف تو ہم نعرہ لگاتے آئے، لڑتے آئے 9 مئی کے بعد سے اور 9 مئی سے پہلے۔ تو یوں حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہو گئے۔ اب عوامی پریشر ہی واحد حل ہیں کہ پبلک نکلیں، روڈوں پہ بیٹھیں، تبھی کہیں جا کے ان کو عقل آئے گی، ورنہ عدالت کی طرف اگر دیکھا جائے وہ گزارا ہے۔ اچھا یہ بتا دیں عمران خان کیا پیغام دیتے ہیں؟ عمران خان کا ابھی تک کیا پیغام ہے قوم کے لیے؟ کل پرسوں میں ملا ہوں، خان صاحب ابھی تک جو ہیں قوم سے پر امید ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قوم ایک دن ان کے لیے ضرور نکلے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قید و بند جو ہیں، ان کی محنت، ان کی صعوبتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور اسی لیے اس کی نظر قوم کی طرف ہے، پاکستانیوں کی طرف ہیں۔ اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ جو یہ حالت ہے میری، اس حالت پہ سمجھوتا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اپنے لیے کمفرٹ اگر چاہوں گا تو کروڑوں پاکستانی جو ہیں ڈسکمفرٹ میں جائیں گے، اور بات ان کی صحیح ہے۔ تو لہٰذا خان کی جو امیدیں ہیں پاکستانی قوم سے، وہ بہت جلد انشاءاللہ تکمیل تک پہنچیں گی۔ جو ملٹری کورٹ میں ہے، حسان نیازی عمران خان کے بانجے ہیں، اس کے علاوہ حیدر اور بہت سے لوگ ہیں ملٹری کورٹ میں، کیا یہ بھی رہا ہوں گے؟ کب ان کی رہائی ہوگی؟ انشاءاللہ یاد رکھیں، یہ آپ کی انٹرویو میں یہ تاریخ کا حصہ بنے گا۔ یہ سب رہا ہوں گے، ملٹری ٹرائل کویش ہوں گے، اور ان کے کیسز سول کورٹس میں آئیں گے۔ سول کورٹ میں آئیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتا دیں ابھی تک عمران خان کو سب سے زیادہ نقصان کس نے کیا جو آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی بھی عمران خان کو نقصان نہیں دے سکا، اپنے آپ کو سب نقصان دے گئے۔ جس نے بھی خان کا ساتھ چھوڑا ہے وہ اس کی مٹی پلید ہوئی ہے۔ جس نے عمران خان کو الزام تراشی کیے ان پہ، آپ ان کا اشر دیکھ لیں۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ خان نے نقصان، اکیلے خان نے نقصان نہیں اٹھایا، خان کا نقصان تو یہی ہے کہ تو بند ہے۔ جس نے خان پہ وار کیا ہے، چاہے ادارے ہو، حکومت ہو، پارٹیاں ہو، آپ دیکھیں تو صحیح نا ان کی کیا حشر ہوا پڑا ہے، عوام میں ان کا کیا مقام ہے۔ تو لہذا ہر ایک نے قیمت ادا کی ہے اور ادا کر رہے ہیں۔ خان کے ساتھ ہر ایک زیادتی پہ اللہ کی طرف سے، عوام کی طرف سے جو نفرت، جو تنقید ان لوگوں پہ آئی ہیں، اور آج جو ان کا مقام ہے معاشرے میں، وہ میرے خیال انتہائی ہولناک ہیں، انتہائی کراہت آمیز ہیں۔ ٹھیک ہے، قاضی صاحب، قاضی فائز عیسیٰ کا ابھی تک کیا کردار ہے؟ قاضی صاحب سے میں ذاتی طور پہ چونکہ ان کو لائک کرتا تھا، ان کی جرت کی وجہ سے، تو میں بڑا پر امید تھا، اور میں اپنے پارٹی میں اسپیسز پہ ہر جگہ پہ بڑی ان کی وکالت کرتا تھا۔ لیکن خان صاحب نے جب یہ چیف جسٹس بن گیا تھا، اسی وقت ہمیں کہا تھا کہ ان سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ ابتدا میں کہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو فیصلے آنے لگے، جو سپریم کورٹ بن گئی تھی، تو جلدی میں مایوس ہو گیا، اور جس پہ میں نے پھر میڈیا پہ آ کے پارٹی کا ایک بیانیہ بھی بتایا تھا۔ پھر اس کی تردید کر دی گئی۔
ہاں میری باتوں کی تردید ہو جاتی ہے، لیکن 3 ماہ کے بعد گھوم پھر کے وہی میری بات پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتا دیں تحریک انصاف کے ایسے کون سے لوگ ہیں جو تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ کوئی ایسا ہے لوگ؟ میرا خیال ہے 2 لوگ ہیں جو دل سے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ چلے جائے۔ ایک اسد عمر صاحب، میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت گریسفل آدمی ہے، اور ایک محمود خان۔ اچھا، ان 2 کے جانے کا مجھے ذاتی دکھ ہے، کبھی کسی نے سوال مجھ سے کیا نہیں ہے، لیکن کاش یہ دونوں نہ جاتے۔ محمود خان انتہائی شریف آدمی ہے، جو سابق وزیر اعلیٰ۔ ہاں۔ ٹھیک ہے، مروہ صاحب آپ کی پارٹی میں ایکسیپٹنس کیوں نہیں پارٹی آپ کو اس طرح سیٹ کرتی جس طرح ورکر جو سیٹ کرتی؟ یہ خان صاحب کے الفاظ ہے، پرسوں اس نے کہا ہے، مجھے کہا کہ شرف 25 سال لوگوں کے میرے ساتھ ہو گئے ہیں، وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے جو 1.5-2 سال میں تم پہنچے ہو، تو لہٰذا یہ قبولیت ان کے دلوں میں ابھی نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا جیلسی آپ سے ہوں گی۔ اور اب تو ہم نے خان صاحب کی بقول یہ خان صاحب کے ساتھ جیل سے باہر آنے کے بعد چند ایک دوستوں نے میرے خلاف پھر بھی بیان داغے، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم دل سے احترام کرتے ہیں، شاہ دولت سرکار کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح کچھ اور ہیں، تو لہٰذا اب دوستوں پہ میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی بات ہوئی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اگر کون سے ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے اور انہیں واپس لینا چاہیے، واپس لینے کے ایک آپشن آئے، تو کون سے لوگ ہیں جنہیں لینا چاہیے؟ میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ کسی کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ورکر پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر خان صاحب پھر بھی لیتے ہیں تو اس کی وزڈم ہے، ہمیں قبول ضرور ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ورکر نہیں چاہتے ہیں کہ جس نے ساتھ چھوڑا ہے ان کو واپس لیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فواد چودھری بھی واپس آنے کی کوشش کر رہے اور آپ کے متعلق بہت انہوں نے بیان دیے ہیں، ایک پانی کا جو بلبلا اٹھتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے، اس طرح ہیں آپ، ڈرائیور کی حیثیت، اس طرح کے بیان دیے کہ آپ کے حوالے سے، اور جو آپ نے اپنے ایک بچے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی انہوں نے بات کی، تو اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ اس نے بیان دیے، میں نے بھی کوئی جواب میں کسر نہیں چھوڑی، تو لہٰذا وہ اس نے دیا جواب، میں نے دیا، آگے اب کیا ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ ویسے میں ایک بات بتا دوں فواد چودھری کے حوالے سے، فواد چودھری صاحب کا کئی دفعہ خان نے ذکر کیا ہے، اچھا، اور خان جو ہے اس کے کام کرنے کا بڑا یہ تھا، کہتے کام بڑا صحیح کرتا تھا، یعنی وہ شاید خان ان کے کام کرنے کے عمل سے بڑا مطمئن تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری بولتا بڑا اچھا ہے، آپ اس کی سیاسی بصیرت کافی زیادہ ہے، یعنی وہاں۔ تیسری بات یہ نازک کمزور لمحات تھے جس میں یہ کمزور پڑ گیا جو نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی اس نے چھوڑی، وہ کہتے میں نے نہیں چھوڑی، لیکن یہ 2 باتیں ہیں جو میں نے، باقی اس نے میرے خلاف بیان دیے تو میں نے بھی ٹھکا کے جواب دیے ہیں، اور ویسے بھی قرض میں رکھتا نہیں ہوں کسی کا، آج نہیں تو کل، یا کل نہیں پرسوں میں جواب ضرور دیتا ہوں، وہ بھی سود سمیت۔ آج کل بھی جو لوگ بول رہے ہیں تو وہ بھی یاد رکھے کہ آج اگر خان صاحب کی وجہ سے میں خاموش ہوں، وقت آئے گا کہ جواب چکتا کروں گا، لیکن وعدہ کیا ہے کہ میڈیا پہ کسی کا نام نہیں لوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خان صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے، تو مروہ صاحب اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خان صاحب نے تو کہہ دیا جی مروت کو، میں تو اب جو ہے ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دینے جا رہا ہوں۔ 5 منٹ آپ ہمیں دے دینا۔ اچھا، اب آپ کیونکہ پنجاب میں جلدی کرو یار۔ مریم نواز کہتی ہے کہ سختی سے نپٹا جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے، اور اسلام آباد کا جلسہ بھی آ گیا، اس حوالے سے جلسہ تو خیر ہوگا 22 اگست کا، آپ دیکھیں گے قوم بڑی پرجوش ہے۔ بات جہاں تک پنجاب جانے کی ہے تو انشاءاللہ ایک دفعہ اوکے ہو جائے، کیونکہ ابھی پھر لوگ جو ہیں وہ درمیان میں بیان دے رہے ہیں کہ جی احتجاج کی ذمہ داری ہمیں دی جائے۔ میں تو چاہتا ہوں خان نے جو ذمہ داری دی ہے، اور خان کو علم ہے کہ میں اچھی طرح نمبردار ماں ہو سکتا ہوں، پنجاب میں جانے کا جو یہ فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہوگا، اور ہم پوری اس کے لیے کمپین کریں گے، لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ پنجاب کے لوگ خود ہی اس احتجاج کو کامیاب بنائیں گے۔ اچھا، آخر میں میں کچھ نام لوں گا، آپ نے 1 ورڈ میں جواب دینا۔ نواز شریف دوبارہ نکالا گیا، ٹھیک ہے، شہباز شریف دوبارہ داخل کیا گیا، مریم نواز لاٹری ہے بی بی کی نکلی ہوئی ہے۔
آصف علی زرداری. بس مسلح پہ بیٹھا مجھے نظر آ رہا ہے ان قریب. عمران خان. شاہین ہے اور پرواز کر رہا ہے. مراسک. شہزادہ ہیں ہمارا، لگتا ہے یہ ہیں ہم سے کہیں گم ہو گیا ہے، انشاءاللہ جلد ملے گا. شہریار افریدی. شہریار افریدی اللہ جو ہے اس کا رہنما ہو اور اللہ اسے خوش رکھے. عمران ریاض خان. کیا توانا آواز ہے، اور اس کی آواز میں جو انرجی ہے اور ان کی باتوں میں جو تسلسل ہیں اور جو اس نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے، امیزنگ. کم ہی لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے. حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی. حافظ صاحب، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ دھرنا جو ہے انہوں نے کامیاب کیا، اور دھرنا جس دن اٹھایا گیا وہ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، تو یہ ہم ان کو ضرور یاد رکھیں گے. اور شکر ہے میں اس دھرنے پہ گیا نہیں، میں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ 2.5 روپے کی مہنگائی میرے کھاتے میں بھی پھر تصور ہوتی. ٹھیک ہے. پرویز خٹک. پرویز خٹک جو ہیں وہ اب صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے، معمر ہو گیا ہے اور سیاست سے بھی مائنس ہو گیا ہے، تو لہذا سائٹ پر ہی ٹھیک رہے، آخرت کی تیاری پکڑے. مولانا فضل الرحمان. مولانا صاحب جو ہیں شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ آج کل کے حالات میں کیا سیاست کریں. شیخ رشید کی صاحب پارینہ ہے، وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ بول کے واپس آ جائے، لیکن شیخ صاحب کی اب سیاسی اور دیگر تدفین ہو چکی ہے. ان کو چاہیے یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. پاگل ہے اور پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کا دشمن بنا ہوا ہے. اچھی والی زندگی تھی اور وہ گئی باڑ میں، اور اب آج کل روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی مصیبت گلے پڑی جاتی ہے. بہرحال ایڈونچر پسند کرتا ہے اور میرا خیال ہے اسی حالت میں وہ خوش ہے. بہت شکریہ. تھینک